ایک بندہ باہر بیٹھا ہے سلطان مفرور نواز شریف عرف باؤ جی، وہ عدالتوں کا سزا یافتہ ہے، سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے، اس کے بعد وہ مفرور بھی ہے، وہ پاکستان کی ہائی کورٹ، عدالتی سسٹم، پاکستان کے میڈیا، پاکستان کی سیاست، ساروں کو چونا لگا کے، چونا بھی پان والا نہیں ہے کہ جو کھایا جا سکتا ہے، سفیدی والا چونا ہے جانا، جو اگر ذرا سا چکھ لو تو بندے کو موت ہو جاتی ہے، وہ والا چونا لگا کے پوری ریاست کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، میڈیا کو، عدالتوں کو، عدالتی سسٹم کو، وہ 3 سال سے باہر بیٹھا منہ چڑھا رہا ہے، باہر بیٹھ کے وہ ملک دشمن طاقتوں کی خفیہ ایجنسی کے جنا لوگوں سے بھی ملتا ہے۔ اب وہاں بیٹھ کے اس نے آرمی چیف کو گالیاں نکالی، وہاں بیٹھ کے اس نے آئی ایس آئی چیف کو گالیاں نکالی، وہاں بیٹھ کے اس نے عدالتوں کو اور اداروں کو جناب گالیاں نکالی، وہاں بیٹھ کے وہ سپروائز کرتا رہا وہ گندی ویڈیوز جو اس کی بیٹی نے جناب جاری کرنے کے اور رکھنے کے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ آج میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ گندی ویڈیوز کسی کی وہی بنا سکتا ہے جو بچپن سے لے کے لڑکپن، لڑکپن سے لے کے بڑکپن، بڑکپن سے لے کے پچپن، اور پچپن سے لے کے کھڑکپن تک پوری زندگی غلاظت اور گندگی میں لٹ رہا ہوتا ہے، وہی دوسروں کی جو ہے وہ گندی ویڈیوز بنا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ہم اس کو بلیک میلر کہہ کے نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے معاشرے میں، لیکن آج کل اس کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو وہاں بیٹھ کے گندی ویڈیوز کا کاروبار کرتے رہے، اس سے اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا مشورہ کرنے کے لیے پرائم منسٹر جائے گا تو دکھ تو ہوگا نا۔ پاکستان کا جو محب وطن شہری ہے، جس کو فوج سے محبت ہے، میرے جیسا، آپ جیسا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام جیسا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاک فوج سے محبت کرتی ہے اور پوری زندگی کرتی رہے گی، تو دکھ ہوگا کہ یار وہ مفرور آدمی، وہ دغے باز، دھوکے باز، ایبسولوٹلی رائٹ، ملک دشمن طاقتوں اور بیرونی طاقتوں کے سامنے کہنے والا، اس سے مشورہ کیا جائے۔ سلطان مفرور نے لندن بیٹھ کے اب جناب اس لاڈلے نے اور ساتھ اس کی بیٹی جو لاڈلی ہے پاکستان کی سیاست کی، اب ہر روز انٹرویو اور پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سادھو، حاجی اور متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو ایک عمران خان صاحب کی عزت اور وقار کی ڈسٹنکشن ہے، سیمبل ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے، ایک جناب تمغہ ہے جو عمران خان صاحب کے سینے پہ سجا ہے۔ اتنے جیلس باپ بیٹی ہیں یہ دونوں، اب ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے پوری زندگی عمران خان صاحب کی، جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی نقل اتاری ہے، ہمیشہ، لمبی ہسٹری ہے۔ جو کام عمران خان صاحب کریں گے وہی کام انہوں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سستی روٹی عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے شروع کی، انہوں نے جناب سستی روٹی، انہوں نے جناب فوڈ سٹیمپ پروگرام عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جناب 2010 کے اندر سٹارٹ کیا، 2008-9 کے اندر انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اتنے جیلس خاندان ہے اور اتنے جیلس باپ بیٹی ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز ہمارے ماتھے پہ بھی، ہمارے سینے پہ بھی سجے۔ بھائی اس کے لیے پنجابی کہتے ہیں خرچے کرو تو چرچے ہونے رہے، کچھ آپ کو خرچے کرنے پڑتے ہیں، محنت کے، وقار کے، تگودو کے، جدوجہد کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے قربانی کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے اسٹرگل کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے ملک دشمن طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے خرچے۔ آپ کو خرچہ کرو نا تو چرچا ہو، الٹا آپ کریں جناب لوٹ مار، منی لانڈرنگ، ہر قسم کی 2 نمبری۔ اب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں جی اس نے کون سا ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ تو میں نے کہا تھا جب 28 مئی کے دھماکے ہوئے تھے، اور 28 مئی کے دھماکوں میں مجھے $5 ارب کی آفر ہوئی، میرے لیے مشکل تھا کہ $1 ارب میں سائٹ پہ کھسکا لیتا۔ ایگزیکٹ سلطان مفرور نواز شریف کے یہ فکرہ تھا۔ آج میں تاریخ کا ایک ورقہ کھولوں گا جس پہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا کیا کردار اور کیا رول تھا۔ جناب والا، آپ بیرونی طاقتوں اور امریکہ کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں، آپ ایبسلیوٹلی رائٹ کہنے والے شخص ہیں۔ غدار کون؟ سہیل وڑائی صاحب میرا بڑا بھائی ہے، بڑے ہی ویجیلنٹ صحافی ہے، ان کی کتاب ہے 28 مئی کے دھماکوں کے حوالے سے،
غدار کون کے نام سے 22 مئی بروز جمعہ رات 10 بجے نواز شریف کے خود فون کرنے پہ یہ کہتے ہیں جی مجھے فون آئے بل کلنٹن کے اور اس نے کہا 5 ارب لے لے نہ تم آکے کرتے میں اسے جو 1 ارب سجے کھبے کر لینا تھا کہ اوکھا سی. اب میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ یہ بک موجود ہے پاکستان کے اندر اس بک کے اندر لفظ لفظ اس پوری کنورسیشن کا لکھا ہوا ہے. فون میں کہتے ہیں بل کلنٹن صاحب جو آپ کا ایجنڈا ہے میں اس ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہتا ہوں لیکن اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو میرے رستے میں رکاوٹ ہے ان کا کوئی بندوبست کریں. پھر آگے گفتگو کرتے ہوئے بل کلنٹن نے کہتا ہے جی کہ آپ دھماکے نہ کریں آپ دھماکے نہیں کرتے تو $3 ارب سے $5 ارب مالیاتی اداروں سے ہم پاکستان کو اور فنانس ڈپارٹمنٹ کو میں نے کہہ دیا ہے امریکہ کے وہ مالیاتی اداروں کو آن بورڈ لے کر اور امریکہ کا فنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہم پاکستان کی اکانومی کو 3 ارب سے لے کے $5 ارب کے امداد اور سافٹ لون وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. صاحب بہادر نے وہاں ڈرتے ڈرتے کہا جی قرضے کوئی معاف ہو جائیں تو بل کلنٹن نے پراپرلی شٹ اپ کال دیتے ہوئے سے کہا کہ جناب اس کی تو شورٹی میں نہیں دیتا آپ کو کہ قرضے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو $3 ارب سے $5 ارب پاکستان کی اکانومی کو فنانس ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت کو 3 سالوں میں یہ بھی کہا اس نے یکمشتی کہا 3 سالوں میں میں آپ کو یہ $3 ارب سے $5 ارب جو ہے نا پاکستان کی ریاست اکانومی اور حکومت کو میں اکاموڈیٹ کر دوں گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں اس پہ کون سا بل کلنٹن اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جناب باؤ جی کے نام سلطان مفرور کے نام جناب اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا یا نواز شریف کے جناب خاندان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا یہ بڑکے مارتے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ وہاں پہ کہا آپ نے ایبسلیوٹلی رائٹ کہا کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے میں اس کے مطابق چلنا چاہتا ہوں بینظیر بھٹو میرے راستے کی رکاوٹ ہے. اور پھر 28 مئی کے جو دھماکے ہوئے میں اس وقت سیاسی کارکن تھا یوتھ کا پاکستان لیول کا لیڈر تھا قاضی حسین احمد صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا پوری پاکستانی قوم چارج تھی. قاضی حسین احمد صاحب نے خیبر سے لے کے کراچی تک گوادر سے لے کے چترال تک ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا ملینز مارچ کا. پشاور کے اندر لاہور کے اندر کراچی کے اندر کوئٹہ کے اندر اسلام آباد کے اندر خواتین کا ملین مارچ بچوں کا ملین مارچ عوام کے ملین مارچ ہر روز نکلتے تھے کہ فوراً دھماکے کرو. پھر سب سے زیادہ پاک فوج کے اوپر سے لے کے نیچے تک سپاہی سے لے کے جنرل تک سارے متحد اور متفق تھے کہ انڈیا کا مقابلہ ہم نے ہر حال میں کرنا ورنہ انڈیا ہمیں کھا جائے گا اگر ہم نے اس کے مقابلے میں ایٹم بام کے دھماکے نہ کیے. فوج کا پریشر تھا فوج کی طرف سے جناب ڈنڈا چڑھا ہوا تھا کہ دھماکے کرنے ہی کرنے ہیں. تو جناب ڈاکٹر قدیر خان کی بکس موجود ہے گوہر ایوب صاحب کی بکس موجود ہے جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آخر دم تک جو ہے وہ سلطان مفرور نواز شریف باؤ جی وہ ریلیکٹنٹ تھے اور ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ دھماکے نہ کیے جائیں امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر کے جان چھڑائی جائے. جو اللہ پاک نے عمران خان کو عزت دی ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہی اور آپ جو ہے وہ اپنا نام کمانے کی کوشش مت کریں آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے.